بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک رات میں مقدر کھولنے والا وظیفہ، سورہ المائدہ کی ایک آیت کا وظیفہ۔ دوستو، یہ میں نے اس لیے بولا کہ ایک رات کا عمل ہے، اس لیے بولا کہ یہ ایک رات آپ کی زندگی میں اب آنے ہی والی ہے۔ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ دکھنے کو ہے، اور اس کے بعد ہم عید الاضحیٰ منائیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ عید سے ایک رات پہلے کی رات، جس کو آپ چاند رات بولتے ہیں، اس رات میں کرنے کا ایک پورا عمل ہے، ایک چھوٹا سا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس رات میں جس کو چاند رات بولتے ہیں، اس کی ترکیب میں آپ کو ٹوٹلی بتا دوں گا۔ اس کی ترتیب سن لیجئے۔ اس عمل کو اگر آپ چاند رات میں کر لیتے ہیں تو پورے سال کے لیے آپ ہر قسم کی پریشانی اور فکر معاش سے آپ بالکل بری ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ آپ کے زندگی میں جتنے بھی نیگیٹیوز ہیں وہ ختم ہوں گے۔ آپ بندشوں سے پریشان ہیں، آپ رشتوں کی رکاوٹ سے پریشان ہیں، آپ جاب میں کامیابی، انٹرویو میں کامیابی سے پریشان ہیں، آپ صحت کے حوالوں سے پریشان ہیں، من جملہ جتنے بھی مسائل آپ کے ہیں، اس رات میں عید سے ایک رات پہلے میں اگر آپ یہ سورہ المائدہ کی اس آیت کا، اور اللہ کے دو نام ہیں، اس کی تسبیح، یہ اس طریقے سے جیسے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ ایک رات میں ہی قسمت کھولنے والا وظیفہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تو آپ لوگ اس پہ عمل کیجئے۔ عید قریب ہے، وظیفہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو رزلٹ سارے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور آپ، میری تو یہ دعا ہے کہ ہر مسلمان بہن بھائی کی پریشانی، اور خاص طور پہ جو لوگ مجھ سے رابطوں میں رہتے ہیں، واٹس ایپ میں ہیں، واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں اسلامک وزڈم کے، یا پرسنل واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کرتے ہیں، یا میسیجز میں بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ہر بندے کا نہ صرف جواب دیتا ہوں بلکہ جتنا میرے پاس علم ہے اس کو میں ضرور شیئر کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو وہ آن پبلک مجھ سے ڈسکس نہیں کر سکتے تو میں علیحدہ سے ان کے بات سنوں، اور اس بات کے کوئی چارجز نہیں ہوتے میرے بھائی، فی سبیل اللہ ہے۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، اگر میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، اگر میری کسی بات سے کسی کی ڈھارس بھی بن جاتی ہے نا، فائدہ تو ایک طرف رہ گیا، تو بھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا، کیونکہ آج کے دور میں تو وہ وقت چل رہا ہے کہ جب آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہو نا، کوئی غم ہو، پریشانی ہو، اور آپ رونا چاہیں نا تو آپ کو کندھا بھی نہیں ملتا جس کے اوپر بندہ سر رکھ کے رو لے نا۔ تو بھائی اس دور میں آپ اگر کسی کا دکھ درد سن لیتے ہیں، آدھی تکلیف اس کی ویسے بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو خیر، میرے اندر نہ کوئی انا ہے نہ بڑاپن ہے، بڑائی اور سب چیزیں اللہ کی ذات کے لیے۔ ہم عاجز انسان ہیں، اور ہمارا کام ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد کو سننا، سمجھنا، جو علم ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ان کو سجیسٹ کر دینا کہ جناب یہ کر لیجئے۔ آگے جو کچھ کرنے والا ہے وہ میری اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اس کوشش کو برابر کرنے کے لیے، اس کو رنگ لگانے میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو ہم نے بس وہی اللہ کا حکم ہی حاصل کرنا ہے بیسیکلی۔ جب سے میں یہی ہر ویڈیو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کے کسی عمل سے ہو سکتا ہے، آپ رستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی پتھر بھی اٹھا کر ہٹا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے کسی اور کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور رب راضی ہونا چاہے تو اس نیکی سے بھی راضی ہو جائے گا کہ آپ نے رستے پر سے کوئی کانٹا ہٹا دیا، کوئی کیل ہٹا دیا کہ کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے۔ تو رب کہ راضی ہونے کا مجھے تو کوئی پیرامیٹر نظر نہیں آتا، بس وہ اللہ ہے، اس کو جو بھی کسی کی ادا پسند آ جائے وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور بس اس کو راضی ہی کرنا ہمارا مقصود ہے، چاہے وہ آپ وظائف پڑھ کے کر لیں، چاہے آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ بس اللہ راضی ہونا چاہیے تو مسئلے مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام ان چیزوں کا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ چاند رات ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، آپ نے اس رات عشاء کی نماز پڑھ لی، دوسرے دن صبح عید ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے میرے بھائی، 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں
सलातुल तौबा के, 2 नफल आपने पढ़ने हैं सलातुल हाजत के। हाजत तो जहन में आप यही हाजत ही रख लीजिएगा कि अल्लाह मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, या अल्लाह मेरे तमाम मसाइल ही हल फरमा दे, रिस्क के हों, बीमारी के हों, औलाद के हों, जितने भी हों, बंदिशें हों, कारोबार के हों, सारे मसाइल पर ये हाजत कर लीजिएगा। मिन जुमला सभी शामिल हो जाएंगे। ये करने के बाद आपने अव्वल आखिर जो है वो पढ़ना है दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी। नवाफिल आपने पढ़ लिया, आप बैठ गए मुसल्ले पे किबला रुख होके। तो अब आपने क्या किया, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिमी आप 11 बार पढ़ लें। ज्यादा वक्त है और शॉपिंग वॉपिंग कर ली ईद की, तो फिर आप 111 बार भी पढ़ लें। तो ये तो वही है ना कि जितनी आप चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। दुरूद पाक की तो खैर बरकत। तो आपने ये पढ़ लेना है दुरूद इब्राहिमी सबसे पहले। उसके बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या तव्वाबो या करीमो। अल्लाह के नाम है या तव्वाबो या करीमो। 100 बार ये पढ़ लेना है, आपने पढ़ लिया। अच्छा, 100 बार ये पढ़ने के बाद अब आपने 100 बार सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114। आपको मायदा का तो पता है ना कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तर्जुमा पढ़ के देख लेंगे, इसका मतलब है दस्तरखान। तो इस आयत का जो मफहूम भी है, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी अपने हवारियों के लिए। तो आपने ये वाली आयत जो है सूरह अल माइदा की आयत 114 114, ये आपने 100 बार पढ़ लेनी है। 100 बार ये आयत पढ़ने के बाद फिर आपने उसी तरह से जितनी तादाद में पहली इस अमल के शुरू करने से पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था, उतनी ही तादाद में आप उस वजीफे को कंप्लीट करके आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपका ये अमल ख़त्म। बस ये इतना सही एक ही अमल है, इसको कोई रिपीट नहीं करना। ये सिर्फ चांद रात के अंदर होता है। ये आप ईद उल अज़हा आ रही है, आप कर लेंगे। या कुछ दोस्तों को पहले बताया था तो उन्होंने जो है वो रमज़ान वाली जो ईद थी, छोटी ईद उल फितर, उस पे उन्होंने कर लिया था चांद रात में। तो अब आप इसको देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके करने वाले की हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर करें, और उसे सुकून और राहत का उसके लिए सामान हो जाए, और उसके लिए उसकी दुआएं जो है वो कबूल हो जाएं इस रात में। तो और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में खुशबख्ती की बात नहीं हो सकती। तो बस मैंने तो आपको मतलब इस तरह से दुआ दे दी, तो आपसे तवक्को मेरी यही है कि आप भी जो है मुझे, अपने भाई को कुछ दुआओं में याद रखा करें, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, और इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।